بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اسٹوڈنٹس. ہمارا ای کامرس کا اگلا سیشن اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ہم ڈسکس کر رہے تھے پورٹرز ماڈل کو، اور اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کچھ فورسز جن کو فیس کرنا پڑتا ہے آپ کو مارکیٹ میں. اگر بزنس ہے آپ کا تو آئی ٹی اور کی ہم ای کامرس کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں، ان کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو ابھی ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایگزسٹنگ پلیئر کے درمیان جو کمپٹیشن ہے وہ کس طریقے سے افیکٹ کرتا ہے، آپ اس کو کیسے افیکٹ ہوتا ہے، آپ افیکٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر دیکھیں، کمپٹیشن امانگ بزنس از ٹو گیٹ مور بائرز اینڈ ٹریڈ ایٹ اے پرائس دیٹ پروڈیوسز این ایکسیپٹیبل پروفٹ. مطلب آپ جتنے بھی پلیئرس کسی بھی بزنس کے اندر، ٹریڈ سیکٹر کے اندر، مارکیٹ کے اندر ہوتے ہیں، وہ ان کے درمیان جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایکسیپٹیبل پروفٹ کس طریقے سے جنریٹ کیا جائے، ایسے بزنس کو کمپیٹ کر کے ایکسیپٹیبل پروفٹ کی طرف لے کے جایا جائے. if there are many players of the same size, capacity and strategy having little difference between their product services, then there is a free sort of fierce angry competition among them as regards the price of the product services. یعنی کہ پھر بڑا نا اینگری قسم کا کمپٹیشن ہوتا ہے. اب تھوڑے تھوڑے ڈفرینس کے ساتھ بہت سارے پلیئرز اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر، تو سخت ٹف کمپٹیشن ان کی ہوتا ہے. پھر اس صورت میں even a small change in the price of the product service can be crucial for the business. یعنی کہ ایون کہ تھوڑی سی جو ہے نا چینج فلکچویشن پرائس کے اندر اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے بزنس کے لیے یہ بہت ایک کروشل جو ہے نا ہو سکتا ہے. آپ اپنے بزنس کو لاس کر سکتے ہیں. اس کی ایک اگزامپل جو ہے وہ میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے. تو ایک دفعہ مجھے مطلب اتفاق ہوا اس طرح کی چیز کو انالائز کرنے کا کہ کوئی اسٹور ہے، وہ اسٹور جو ہے وہ کوئی 80,000 لیٹر جو ہے نا وہ، یا اس سے بھی زیادہ 1,00,000 لیٹر سے زیادہ جو ہے نا وہ ایک جو اسٹور ہے، چین آف اسٹورز تھی وہ، تو ایک لوکیشن پہ وہ 80,000 لیٹر کے قریب جو ہے نا وہ کوئی دودھ جو ہے نا وہ خریدتا ہے کسی کمپنی سے، یا ایک 80,000 سے بھی زیادہ لیٹر دودھ ایک کمپنی سے خرید رہا ہے. تو اب اگر اس کمپنی سے وہ دودھ خرید رہا ہے تو اس کا 80,000 یا 1,00,000 لیٹر جو دودھ ہے اس کی سیل ہے ایک اسٹور کی ایک لوکیشن پہ اور ملٹیپل چین ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا، اگر وہ اس کو جو پرائس دینے والا ہے، وہ دودھ جو دینے والے جو کمپٹیٹرز ہیں وہ جو اپنی پرائس دے رہے ہیں، وہ اسٹور فار ایگزامپل اس سے خرید رہا ہے، تو وہ پیسوں میں بھی اگر فلکچویشن آئے گی. اب یہ سوچیں نا، 50 پیسے بھی اس کو اگر کوئی کمپنی سیم جو ملک ہے، وہ سیم پروڈکٹ جو سروس ہے وہ 50 پیسے اگر سستی دے گی تو 1,00,000 ایک لوکیشن پہ، اس کا 40-50,000 کا فرق پڑے گا ایک ماہ کا ایک جگہوں پہ. اگر اسی 6-7-8 چینز ہیں تو آپ سوچیں ذرا کہ لاکھوں میں فرق پڑ رہا ہے. ادھر پیسوں میں فرق پڑا ہے، ادھر لاکھوں میں اس کے پروفٹ پہ فرق پڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اگر اس کو کوئی پیسوں میں، کم پیسوں میں 50 پیسے 70 پیسے 60 پیسے پر لیٹر کم اس کو دیتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہیں سے بزنس لے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی کہ مطلب جب اس طرح کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں نا مارکیٹ کے اندر، جس کے اندر سیم جو کمپٹیٹرز ہیں آلموسٹ سیم پروڈکٹ یا سروسز دے رہے ہیں لٹل ڈفرینس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو دین جو ہے وہ کروشل پرابلم ہوتا ہے، کروشل ہوتا ہے ایک چیز، ایک مطلب سیم کوالٹی بھی اس طرح کی ہے اور سارا کچھ سیم ہے اور پرائس میں جو ہے وہ ڈفرینس ہے، تو ظاہر لوگ پھر اس کی طرف جائیں گے اور اسی طریقے سے بزنس جو ہے پھر ان لوگوں کو فلرش کرتے ہیں. Even a small change in the price of the product or service can be a crucial for the business. یہ میں ڈسکس کر چکا ہوں اور اس کو ایگزامپل بھی میں نے آپ کو دی ہے. Again, the use of e-commerce can cause a significant difference by reducing administration transaction cost, increasing efficiency of supply chain, improving product quality and customer service. The 5 forces analysis determine
attractiveness of the industry, whether to enter that industry or business or not. اور پھر اینڈ پہ جو میں نے یہ ڈسکس ہو رہا ہے اس کے اندر یعنی کہ اگر آپ کا جو بزنس ہے وہ آپ اس کے اندر آئی ٹی کے ای کامرس کے انفراسٹرکچر کو لے کے ایڈمنسٹریشن بہتر کریں، اپنی سروسز بہتر دیں، تو یہ ایک بڑا پازیٹیو چیز ہوتی ہے کہ سیم پرائز پہ اگر چیز مل رہی ہے، کہیں سے سروسز اچھی مل رہی ہیں تو دین لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں، اپنی سپلائی چین امپروو کر سکتے ہیں یہ انفراسٹرکچر وغیرہ جو ای کامرس کا سیٹ اپ یوز کرتے ہوئے. تو اس طریقے سے آپ اپنے بزنس کو کے اندر ان رہ سکتے ہیں یا بزنس کے اندر ان ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ فورسز ہیں جن کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی انڈسٹری کے اندر انالیسس کرنے کے بعد کہ اس کے اندر آپ ان ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے تو یو کین ان دیٹ انڈسٹری. اگر پوٹینشیل نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو اس بزنس کے اندر انٹر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تھا آپ کا ہمارا آج کا ٹاپک. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. Until then, thank you very much and Allah Hafiz. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ ویلکم. ہمارا آج کا جو نیکسٹ سیشن ہے ہم ڈسکس کریں ویک 14 کو اور وہ ہے اسٹریٹجک پلاننگ سائیکل. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائیکل کیا ہے. جب بھی آپ ای کامرس کا کوئی بزنس رن کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے جو اسٹریٹجی پلان ڈیوائز کرتے ہیں وہ کس کس اسٹیج سے گزرتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے انڈسٹری اینڈ کمپٹیٹیو انالیسس، دوسرا اسٹریٹجی فارمولیشن، پھر امپلیمنٹیشن ہے، پھر پرفارمنس اسیسمنٹ اور اسٹریٹجی ری اسیسمنٹ ہے. اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون. سب سے پہلے ہے انڈسٹری اینڈ کمپٹیٹیو انالیسس. It aims at identifying those factors on which the success of an e-commerce project or business would depend. یعنی کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں ان فیکٹرز کو جس کے اوپر آپ کا ای کامرس کا پروجیکٹ یا بزنس ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. On way of doing that is to study your business as well as the business of your competitors. تو سب سے اچھی بات یہ ہے آپ جب بھی اس طرح کا کوئی بزنس لانچ کریں آپ اسٹڈی کریں بزنس کو، اپنے بزنس کو اسٹڈی کریں اور آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے بزنس کو اسٹڈی کریں، اینالائز کریں. تو ان کو جب آپ اینالائز کرتے ہیں اپنے کمپیٹیٹرز کو، وہ آج کل کے دور میں بڑا ایزی ہے. کیوں؟ جسٹ ویب کے اوپر آپ کو بزنس کی پلنٹی آف انفارمیشن جو اویلیبل ہوتی ہے، بہت ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ اویلیبل ہوتی ہے. آپ جب بھی کوئی بزنس جو ہے وہ لانچ کر رہے ہوتے ہیں اور کسی بھی بزنس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو بزنس جو چل رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر اس کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ جسٹ اے فیو کلک اوے ہے. یعنی کہ ویب کے اوپر آپ کلک کریں، سرچ کریں، آپ کو بہت ساری کمپنیز کی رپورٹس وغیرہ ملیں گی، اس کے بزنس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ آرٹیکلس وغیرہ ملیں گے، ان کے اپنی جو ہے رپورٹس وغیرہ پبلش ہوئی ہوتی ہیں تو وہ پبلک بھی وہ کرتے ہیں تو وہ ملیں گی. تو اس طریقے سے بزنس کو جب آپ کسی بزنس کو ای کامرس کے بزنس کو چلانا چاہتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے سکسیسفلی رن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے جو دوسرے بزنس مارکیٹ کے اندر ہیں اس کو انالائز کریں. انالائز کرنے کے لیے آج کل بڑا ایزی ہے کہ آپ ویب کے اوپر جا کے سرچ کریں اور آپ کو اس بزنس کے بارے میں پلنٹی آف انفارمیشن ملے گی جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. اچھا، دوسرا ہے اسٹریٹجی فارمولیشن. جب آپ نے یعنی کہ بزنس کو مارکیٹ میں جو بزنس ہیں وہ آپ نے ویب کے اوپر سرچ کیا، اس کو انالائز کیا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں وہ دیکھیں ایسی، تو جب دیکھنے کے بعد آپ ایک اچھا جو اسٹریٹجی ہے اس کو فارمولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر کیا نیگیٹو موجود ہیں، کیا پوٹینشیل موجود ہے، کیا پازیٹیو اسپیکٹ ہیں، کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بہتر امپروو کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ کا بزنس جو ہے وہ دوسروں سے بہتر جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کس طرح کی اسٹریٹجی
آپ کو فارمولیٹ کرنی چاہیے. ساری چیزیں جو ہیں آپ انالیسس کے بعد یہ پوائنٹس ہیں جو وہ ڈیوائز کر سکتے ہیں. Based upon the study of internal and external business environment and in light of company's strengths and weaknesses, a competitive business strategy is formed. یعنی کہ آپ انٹرنلی جو آپ کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، یا آپ کے دوسروں کے جو بزنس کو اسیس کیا ہے اس کو انالائز کیا، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بزنس اسٹریٹجی ہے وہ کمپٹیٹیو بزنس اسٹریٹجی، جو دوسروں کو کمپیٹ کرنے والی بزنس اسٹریٹجی وہ ڈیوائز کر سکتے ہیں. یعنی کہ دوسروں کے جب لوپ ہولز آپ کو نظر آئیں گے، آپ دیکھیں کہ فلاں جگہ ویکنس ہے، ان بزنس کے اندر جو سروسز ہیں ان کے اندر لوپ ہولز ہیں، سروسز اچھی بہتر نہیں ہیں، تو وہ ہم اس ایریے میں اچھے طریقے سے کام کریں. فری شپنگ یا ڈیلیوری کی آپشنز نہیں ہیں، اس ایریاز کے اندر ہم اپنے کو لے کے آئیں فار ایگزامپل. تو وہ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہوئے دوسروں کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی اسٹریٹجی کے اندر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. It may be a strategy of cost leadership, product differentiation of or focus. یعنی کہ آپ لیڈرشپ، کاسٹ یا پروڈکٹ ڈفرینسیشن، تھوڑی سی پروڈکٹ کے اندر ڈفرینشیٹ لے کے آئیں، یا فوکس کسی خاص چیز پہ کریں جو پہلے نہیں ہو رہا. اس طریقے سے آپ اپنی اسٹریٹجی کو ڈیوائز کر سکتے ہیں. One can also identify ways how information technology can be used to implement enforce such strategy. یعنی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، آئی ٹی کو انفراسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے آپ نے جو اس طریقے کی اسٹریٹجی ہے اس کو کیسے انفورس کرنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا جو لائف سائیکل ہے بزنس کا، جو اسٹریٹجی پلاننگ سائیکل ہے، اس کے اندر جو اسٹریٹجی فارمولیشن ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے فارمولیٹ کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس. پھر ہم اگلے سیشن میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. Until then, thank you very much and Allah Hafiz.